بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی ابو کے فوت ہونے کے بعد میری زندگی جیسے کسی اندھیرے کنویں میں گر گئی تھی۔ میں چچا چچی کے رحم و کرم پر پل رہی تھی اور ہر دن یہ احساس دلوایا جاتا کہ میں ان کے گھر پر ایک بوجھ ہوں۔ پھر ایک دن بغیر میری مرضی پوچھے میرا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کسی کی بیوی نہیں بلکہ ایک نوکرانی بن کر اس گھر میں آئی ہوں۔ میری بے عزتی ان لوگوں کے لیے روز کا معمول تھی، مگر اس دن میری روح کانپ اٹھی جب میرے شوہر کا دوست مجھے دیکھتے ہی خوف سے چیخ پڑا اور اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے میری زندگی کا سب سے خطرناک راز کھول دیا، کیونکہ میں سرخ جوڑے میں لپٹی ایک لاش کی طرح بستر کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گی۔ چچی کے وہ آخری الفاظ اب بھی میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے جب انہوں نے رخصتی کے وقت میرا بازو چٹک کر کہا تھا کہ شکر ہے اس لاوارث کا بوجھ ہمارے سر سے اترا، ہمیں تو جو رشتہ ملا ہم نے ہاں کر دی، اب اس گھر سے تمہاری ڈولی اٹھی ہے تو وہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، یہاں واپس آنے کا سوچنا بھی مت۔ ان کے ان الفاظ نے میرے اندر کے سارے ارمان اسی وقت قتل کر دیے تھے، لیکن پھر بھی ایک دھندلی سی امید تھی کہ شاید میرا شوہر میرا محافظ بن جائے، شاید وہ مجھے اس یتیمی کے احساس سے نکال لے۔ اسی کشمکش میں سانسیں روکے میں شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں وہ چمک جو ایک نئے نویلے دلہا کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس نے شیروانی کا بٹن کھولا اور گھڑی اتار کر میز پر پٹکی۔ اس پٹاخے کی آواز سے میرا پورا وجود لرز گیا۔ وہ سست رفتاری سے چلتا ہوا میرے بالکل سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ کے اندر سے اس کے بوٹوں کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور پھر اس نے انتہائی سرد اور بے رحم آواز میں بولنا شروع کیا۔ یہ جو تم سرخ جوڑا پہن کر رانی بننے کے خواب دیکھ رہی ہو نا، تو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے ابھی کی ابھی نکال دو۔ تم اس گھر کی ملکہ نہیں ہو اور نہ ہی کبھی بن پاؤ گی۔ تم میری پسند نہیں ہو، بلکہ تم تو صرف اور صرف میری ماں کی پسند ہو، اور ان کا حکم میرے لیے پتھر کی لکیر ہے۔ اس لیے مجھ سے کسی محبت یا اپنائیت کی امید مت رکھنا۔ عادل کے یہ الفاظ میرے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا جو میرے میک اپ کو اپنے ساتھ بہاتا ہوا گالوں پر لکیریں بنانے لگا۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی، اپنے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن خوف اور صدمے نے میری زبان کو جیسے تالا لگا دیا تھا۔ میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور اس نے الماری سے اپنا تکیہ اور کمبل نکالا، بستر کا پورا حصہ خود سنبھالا اور میری طرف پیٹ کر کے لیٹ گیا۔ اس نے لیمپ بھی بجھا دیا اور پورے کمرے میں ایک گہرا بھیانک اندھیرا چھا گیا۔ میں فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اسی جوڑے کے بھاری زری کے کام والے کپڑے میرے جسم میں چبھ رہے تھے، لیکن اس چبھن سے زیادہ درد میرے دل میں ہو رہا تھا۔ رات جیسے جیسے گہری ہوتی جا رہی تھی، ٹھنڈے فرش کی سردی میرے جسم میں اترنے لگی۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور رات بھر سسکیاں لیتی رہی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئی تھیں، لیکن اس کمرے میں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سسکتے سسکتے کب صبح کا ہلکا سا اجالا کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی سحر کا اندھیرا پوری طرح چھٹا بھی نہیں تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے پر بوٹوں کی طرح زور زور سے دھاپ دھاپ کی آواز آنے لگی۔ کوئی باہر سے دروازے کو اتنی بے رحمی سے پیٹ رہا تھا جیسے اسے ابھی توڑ ڈالے گا۔ ساتھ ہی میری ساس کی کڑکدار آواز گونجی، اٹھو بھئی نوابزادی، اب عیش و آرام کا وقت ختم ہوا، چادر لپیٹو اور کچن کا رخ کرو۔ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی نہیں رکھی ہم نے جو تم دن چڑھے تک سوتی رہو گی۔ ساس کی یہ چیخیں سن کر عادل سستی سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی جو فرش پر ادھمری حالت میں پڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سر سے وہ بھاری دوپٹہ اتارا، آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو ڈر گئی۔ رات بھر رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے بدلے، ایک سادہ سی کالی چادر اوڑھی اور کچن کی طرف بھاگی۔ کچن میں قدم رکھتے ہی ساس نے مجھے سر سے پاؤں تک حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہاں برتنوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ساس نے ایک بڑا سا پتیلا میرے سامنے پٹکتے ہوئے کہا، یہ لو چائے کا پانی رکھو، اور یاد رہے چائے میں پتی اور چینی کا حساب بالکل درست ہونا چاہیے، اگر ذرا سا بھی فرق نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماچس جلائی، چولہا آن کیا اور اکیلی کھڑی ہو کر کام کرنے لگی۔ بھاری دیگچیاں اٹھاتے ہوئے میری کلائیوں میں درد ہو رہا تھا، لیکن ساس مسلسل کچن کے دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے گھور رہی تھی اور زبانی تیر چلا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہارے چچا چچی تو ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتارا ہو۔ چچی تو صاف کہہ رہی تھی کہ لڑکی لاوارث ہے، اس کا کوئی نخرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے سیدھی ہو کر رہو، یہاں اگر کوئی نخرہ دکھایا تو سیدھی باہر پھینک دی جاؤ گی۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے اندر جیسے برچھیاں چبھا رہا تھا۔ میں خاموشی سے آنسو پیتی رہی اور چائے کی پیالیاں ٹرے میں سجانے لگی۔
جیسے ہی میں ٹرے اٹھانے لگی تو میرے ہاتھ کپ کپائے اور ایک پیالی نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ چائے پورے فرش پر پھیل گئی تھی۔ پیالے کی ٹوٹنے کی آواز سن کر ساس ایک دم چڑیل کی طرح مجھ پر جھپٹی۔ اس نے میرا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے گھسیٹ کر مجھے کچن کے کونے میں دھکیلا اور چلانے لگی، بدتمیز، ابھی پہلا دن ہے اور نقصان شروع کر دیا۔ تمہارے باپ کی کمائی کا ہے یہ سب کچھ؟ ساس کی اس بدتمیزی اور مار پیٹ پر عادل بھی کچن کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اپنی ماں کو روکے گا، لیکن اس نے الٹا غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، امی صحیح تو کہہ رہی ہیں، سگڑ عورتیں ایسے کام نہیں کرتی۔ تم سے ایک ٹرے نہیں سنبھالی جاتی، پتہ نہیں کس مصیبت کو میرے گلے باندھ دیا۔ ان دونوں کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل جیسے بالکل بیٹھ گیا۔ میں کچن کے گندے فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے چائے کے گرم قطرے اور کانچ کے ٹکڑے صاف کرنے لگی۔ کانچ کا ایک تیز ٹکڑا میری انگلی میں چپھ گیا اور وہاں سے سرخ خون کا فوارہ ابل پڑا، لیکن میرے درد پر تڑپنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساس اور شوہر چائے پی کر لاؤنج میں بیٹھ کر ہنس رہے تھے اور میں کچن کے اندھیرے کونے میں بیٹھی اپنے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ یتیمی کا یہ احساس اور اس سسرال کا پہلا ہی دن میرے لیے ایک ایسی قید بن چکا تھا جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میرے جسم اور روح پر ظلم کے نئے نشان چھوڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں رشتہ داروں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ گھر میں میری ساس کی بہنیں اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے۔ لاؤنج سے ان کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ میں صبح سے کچن کے تپتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑی اکیلی کام کر رہی تھی۔ گرمی سے میرا برا حال تھا، پسینہ آنکھوں میں چبھ رہا تھا اور پاؤں مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج چکے تھے۔ میں نے جیسے ہی چائے کی بھاری ٹرے اٹھائی اور ڈرائنگ روم کے پردے کے پاس پہنچی، ساس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے لپک کر آئیں، میرے ہاتھ سے چائے کی ٹرے جھٹکے سے چھینی اور پیچھے جانے کا کہہ دیا۔ ساس نے دانت پیس کر دبی زبان میں غصے سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح باہر آنے کی؟ جاؤ اندر جا کر کچن میں بیٹھو۔ رشتہ داروں کے ساتھ یہ روتی ہوئی مکار شکل دکھا کر میری ناک کٹوائی ہے کیا؟ ان کے اس جملے نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں کچن کے ایک اندھیرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ عادل کا رویہ دن بدن مزید تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات وہ آفس سے تھکا ہوا آیا اور کمرے میں چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ چابیاں میز کے نیچے گر گئی تھی۔ مجھے انہیں ڈھونڈنے میں صرف 2 منٹ لگ گئے تھے۔ اتنی سی دیر پر عادل کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غصے سے لال پیلا ہو کر چائے کا وہ گرم کپ جو میں ابھی بنا کر لائی تھی سیدھا فرش پر پٹک دیا۔ چائے کا ابلتا ہوا وہ گرم مایا میرے ننگے پیروں پر گرا تو میری چیخ نکل گئی۔ پیر کی جلد اسی وقت سرخ ہو کر جلنے لگی تھی۔ عادل نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھٹکا دیا اور چیخ کر بولا، میری ماں نے اس لیے تمہارے چچا چچی پر احسان کر کے تم سے شادی کروائی تھی کہ اس گھر کو سنبھالنے والی ایک پلی پلائی ہوئی نوکرانی مل جائے، مگر تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ تم جیسی سست عورت کو تو گھر کے کسی کونے میں پڑے رہنا چاہیے، میری نظروں کے سامنے مت آیا کرو۔ ساس بھی آواز سن کر کمرے کے دروازے پر آ چکی تھی۔ وہ عادل کا غصہ دیکھ کر غصہ ٹھنڈا کرنے کی بجائے کمینگی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، صحیح کہتے ہو بیٹا، میں تو اس لاوارث کو لائی ہی اس لیے تھی کہ گھر کے کاموں کے لیے مفت کی خادمہ مل جائے گی، ورنہ اس جھلسے ہوئے ہاتھ والی عیبدار لڑکی سے کون شریف انسان شادی کرتا؟ اس کے چچا چچی تو ہاتھ جوڑ کر مفت میں اس سے اپنی جان چھڑا رہے تھے۔ عادل نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کہا، ماں کل سے یہ کمرے میں نظر نہ آئے، اسے بولو نیچے والے اسٹور روم میں اپنا بستر لگائے۔ میں وہیں تڑپتے ہوئے پیر کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کانچ کے وہ چمکتے ہوئے تیز ٹکڑے چننے لگی۔ اب ایک بڑا ٹکڑا میری انگلی میں گہرائی تک چبھ گیا، خون نکل کر فرش پر پھیلنے لگا تھا، لیکن مجھے اف تک کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ویسے بھی یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ عادل اور میری ساس آرام سے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئے اور میں اپنے جلتے ہوئے پیر اور زخمی ہاتھ کے ساتھ اسٹور روم کی طرف چلتی۔ اسٹور روم کے اس اندھیرے اور حوس زدہ کونے میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے میری نظریں کھڑکی سے باہر برستی ہوئی تیز بارش پر ٹکی ہوئی تھی۔ پانی کی بوندیں جب لوہے کے گرل سے ٹکراتی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی میرے دل پر مکے مار رہا ہو۔ بارش کی اس خوشبو نے مجھے ایک دم ماضی کے اس بھیانک دن میں دھکیل دیا جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا آخری سال تھا، میں کتنی خوش تھی، اپنے مستقبل کے کتنے خواب بنے ہوئے تھے میں نے۔ وہ ایک شام تھی جب میں مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ پر ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ اس پر سوار شخص نے نقاب پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی درندگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اس نے اپنی جیب سے ایک بوتل نکالی اور وہ تیزاب میں طرف پھینک دیا۔ خوف کے مارے میری ایک وحشانہ چیخ نکلی اور میں نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ چہرہ تو میرا بچ گیا، لیکن وہ ابلتا ہوا تیزاب میری کلائی سے لے کر کوہنی تک کے پورے گوشت کو سینکڑوں میں چاٹ گیا۔ وہ اسپتال کے دن، وہ پٹیوں کا بدلنا اور وہ بدترین درد جسے یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔
اس واقعے نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ چچا چچی نے اسپتال کا خرچہ تو اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد ان کا رویہ بدل گیا۔ وہ مجھے منحوس اور عیبدار کہنے لگے، اور اسی جلدی میں انہوں نے عادل جیسے ظالم کے پلے مجھے باندھ دیے۔ ماضی کی اس یاد نے میری آنکھوں کو مزید تیز کر دیا تھا کہ اچانک اسٹور روم کا دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ عادل اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں میرا وہ پرانا چھوٹا سا موبائل فون تھا جو میں اپنے پاس رکھتی تھی تاکہ کبھی دل اداس ہو تو چچا کے گھر فون کر سکوں۔ عادل نے وہ فون میرے سامنے لہرایا اور انتہائی غصے سے کہا، یہ کیا ہے؟ تم اس فون سے کس کو ہماری شکایتیں کرتی ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور رو کر کہا، عادل میں نے کسی کو فون نہیں کیا، یہ تو بس چچا کا نمبر ہے اس میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے فون کو زمین پر پٹکا اور اپنے بوٹ کی ایڑی سے اسے تب تک بسلتا رہا جب تک وہ پرزے نہیں ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، آج کے بعد تمہارا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، تم میری قیدی اور یہیں سڑو گی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میری ساس اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک سوکھی ہوئی روٹی اور رات کا بچا ہوا تھوڑا سا سالن تھا۔ اس نے وہ فرش پر میری طرف اچھال دی۔ کھانا گر گیا تھا۔ وہ حقارت سے ہنسی اور کہنے لگی، لو کھا لو، ویسے تو تم اس لائق بھی نہیں ہو، ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو، ورنہ تمہارے چچا چچی نے تو تمہیں کچرے کی طرح باہر پھینک دیا ہوتا۔ وہ تو کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس دنیا میں تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس لیے اپنی اوقات میں رہا کرو اور یاد رکھو، اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو چوری کے الزام میں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی تھی اور میں اس اندھیرے میں سجدے میں گر گئی۔ میں نے فرش پر ماتھا ٹیک دیا اور ہچکیاں لے کر روتے ہوئے خدا سے سوال کیا کہ یا اللہ، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر یہ لاوارثی، یہ قید اور یہ بدترین ظلم ہی میری تقدیر کیوں بن گیا؟ میری روح اس ذہنی اذیت سے چھلنی ہو چکی تھی اور نجات کی کوئی راہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ شادی کو ابھی صرف 2-3 مہینے ہی گزرے تھے، لیکن ان چند سو دنوں نے میرے وجود سے جینے کی آخری امید بھی چھین لی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے جسم پر نئے زخم لگتے تھے۔ ان 2-3 مہینوں میں عادل کا ظلم روز کا معمول بن چکا تھا اور ساس کی زبان کے زہریلے تیر تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں اب 23-24 سال کی ایک جوان لڑکی تھی، لیکن آئینے میں اپنے نچڑے ہوئے چہرے اور ہڈیوں کے ڈھانچے بنے جسم کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے میں کوئی بوڑھی عورت ہوں جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان مہینوں میں میں نے اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ چچا چچی نے شادی کے بعد ایک بار بھی میری خبر نہیں لی تھی، جیسے میں واقعی ان کے لیے مر چکی تھی۔ میں بھی اس اسٹور روم کی عادی ہو چکی تھی جہاں دن میں حبس سے دم گھٹتا تھا اور رات کو فرش کی یخبستی ہڈیوں میں اترتی تھی۔ اب تو شدید بخار بھی ہوتا تو میں اسی حالت میں اٹھ کر کچن کا چولہا جلاتی، جھاڑو دیتی اور کپڑے دھوتی، کیونکہ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو عادل کے بھاری بوٹ میرے پیٹ اور کمر پر برستے اور ساس کی زبان سے نکلنے والی گالیاں میری روح کو چھلنی کر دیتی۔ میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک گنگی بہری لاش کی طرح بس ان کے اشارے پر ناچتی رہتی اور رات کو اسی اندھیرے کونے میں پڑ کر اپنے بہتے آنسوں کے ساتھ سو جاتی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری موت اسی قید خانے میں ہوگی۔ آج بھی صبح سے میرے سر میں شدید درد تھا اور جسم تپ رہا تھا، لیکن ساس نے صبح ہی مجھے اٹھا دیا تھا کیونکہ گھر میں کوئی خاص مہمان آنے والا تھا۔ میری ساس لاؤن میں بیٹھ کر عادل سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا وہ جگری دوست جو یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ پڑھتا تھا اور پھر شہر سے باہر چلا گیا تھا، وہ کس وقت آ رہا ہے؟ عادل بھی بہت خوش تھا اور اپنے دوست کے استقبال کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں کچن میں کھڑی جلتے ہوئے چولہے کے سامنے کباب تل رہی تھی۔ پسینے کے قطرے میرے تپتے ہوئے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہے تھے، لیکن مجھے ہاتھ روکنے کی فرصت نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ عادل نے لپک کر دروازہ کھولا اور لاؤن سے کسی مرد کی جاندار اور خوش اخلاق آواز گونجی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ میری ساس بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی اور دانیال کی بہت آوبھگت کرنے لگی۔ میں کچن کے پردے کے پیچھے کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک ساس کی کڑکدار آواز کچن کی طرف آئی۔ کہنے لگی، اے لڑکی، جلدی سے مہمان کے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آؤ، اور سنو، لاؤنج کے اندر مت آنا، بس پردے کے پیچھے سے ہی عادل کو گلاس پکڑا دینا اور مہمان کے سامنے اپنی یہ بدصورت شکل لے کر مت آنا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شیشے کے گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور اسے ٹرے میں رکھ کر بھاری قدموں سے لاؤنج کے پردے کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس پردے کے پار میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان اور نجات کا راستہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں پانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کر لرزتے ہوئے قدموں سے لاؤنج کے پردے کے پاس پہنچی۔ ساس کی سخت تاکید میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ مجھے مہمان کے سامنے نہیں جانا۔ میں نے اپنے جلے ہوئے دائیں ہاتھ کو کالی چادر کے اندر ہی چھپائے رکھا اور بائیں ہاتھ سے پردے کو سرکا کر پانی کی ٹرے آگے بڑھا دی۔ میرا ارادہ صرف عادل کو گلاس پکڑانے کا تھا۔
لیکن اس وقت عادل صوفے سے اٹھ کر دوسری طرف اپنی کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ دانیال جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جیسے ہی پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو وہ خود پانی لینے کے لیے آگے ہوا۔ اس نے جیسے ہی گلاس اٹھانے کے لیے ٹرے پر ہاتھ رکھا تو اس کی نظر میرے بائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑی، جب صبح کا تازہ زخم اور خون جم چکا تھا۔ اس نے چونک کر اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ پردے کے اس چھوٹے سے حصے سے آئینے کی طرح میرا چہرہ اور میری سوجی ہوئی رونی آنکھیں بالکل صاف دانیال کے سامنے آ گئی۔ دانیال کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر نیچے گرا اور شیشے کے 100 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے منہ سے ایک حیرت زدہ چیخ نکلی، ردا تم یہاں؟ دانیال کی آواز سن کر عادل اور میری ساس دونوں بھاگتے ہوئے لانچ کے بیچ میں آئے۔ عادل نے غصے سے مجھے دیکھا اور پھر دانیال سے پوچھا، دانیال تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ دانیال نے عادل کو بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے پردے کو ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ میں خوف کے مارے دیوار سے جا لگی۔ دانیال کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصہ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، ردا تم اتنی جلدی مجھے بھول گئی؟ مگر میں تمہیں نہیں بھولا۔ میں یونیورسٹی میں تمہارا سینئر تھا اور تمہیں پسند کرتا تھا۔ دانیال کا یہ جملہ سنتے ہی ساس اور عادل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عادل غصے سے تلملا اٹھا اور چلایا، دانیال تم اپنی حد میں رہو، یہ میری بیوی ہے اور تم میرے دوست ہو۔ دانیال نے غصے سے عادل کی طرف دیکھا اور کہا، عادل تم نے جو مجھ سے کہا تھا کہ تم نے کسی لاوارث غریب اور ان پڑھ لڑکی سے شادی کی ہے، یہ ردا ہے، یہ ہماری یونیورسٹی کی سب سے لائق اور خوددار لڑکی جس پر کسی ظالم نے تیزاب پھینکا تھا۔ دانیال نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، ردا سچ بتاؤ، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ تم اس گھر میں اس کالی چادر میں چھپ کر نوکرانیوں کی طرح کیوں کھڑی ہو؟ دانیال کا یہ ہمدردانہ لہجہ سن کر میرے چند مہینوں کا ضبط ایک دم ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی چادر کے اندر سے اپنا وہ دایاں ہاتھ باہر نکالا جو کلائی سے لے کر کوہنی تک بری طرح جھلسا ہوا تھا، اور ساس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رو کر بولنا شروع کیا، دانیال یہ لوگ ذلات ہیں، انہوں نے مجھے صرف ایک نوکرانی بنا کر رکھا ہے۔ شادی کی پہلی رات سے عادل نے مجھے دھتکار دیا کہ میں اس کی ماں کی پسند ہوں۔ میری ساس مجھے رشتہ داروں کے سامنے آنے نہیں دیتی، مجھے بدصورت اور عیبدار کہتی ہے۔ عادل مجھے جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، روز مجھے مارتا ہے، میرا فون توڑ دیا، مجھے چور کہہ کر پولیس میں دینے کی دھمکیاں دی، مجھے اس اندھیرے اسٹور روم میں قید کر رکھا ہے۔ دانیال مجھے یہاں سے بچا لو ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرا یہ سب کہنا تھا کہ ساس لاٹھی لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور چیخی، جھوٹی مکار لڑکی ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہے اور ہمارے ہی مہمان کے سامنے ہمیں بدنام کر رہی ہے۔ عادل نے بھی غصے سے میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ عادل کا ہاتھ مجھ تک پہنچتا، دانیال نے بیچ میں آ کر عادل کا گریبان پکڑ لیا اور اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ عادل صوفے پر جا گرا۔ دانیال نے غصے سے اپنا فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ عادل نے اٹھ کر کہا، دانیال یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، تم باہر نکل جاؤ۔ دانیال نے چلا کر کہا، گھریلو معاملہ نہیں، یہ ایک معصوم پر بدترین تشدد کا کیس ہے، میں پولیس کو بلا رہا ہوں۔ دانیال نے فون پر پولیس کو سارا ایڈریس لکھوایا اور کہا کہ یہاں ایک لڑکی پر بدترین گھریلو تشدد ہو رہا ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی ساس کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی اور وہ دانیال کے پیروں کی طرف بڑھنے لگی۔ عادل کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ دانیال کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ یار پلیز پولیس کو بیچ میں مت لاؤ، میری عزت برباد ہو جائے گی، لیکن دانیال نے ان کی ایک نہ سنی۔ کچھ ہی منٹوں میں باہر پولیس کی گاڑی کا ہوٹر گونجا اور 2 پولیس والے لانچ کے اندر داخل ہو گئے۔ دانیال نے میری حالت پولیس کو دکھائی اور عادل اور ساس کے خلاف FIR درج کروانے کا کہا، اور میرے جسم پر موجود زخموں اور تشدد کے نشانات دیکھنے کے بعد پولیس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ان دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے جیسے ہی میرے شوہر اور اس کی ماں کو ہتکڑیاں لگائیں تو دونوں کے چہروں کا غرور ایک ہی لمحے میں زمین پر آ گرا تھا۔ میری ساس جو ہر وقت مجھے ذلیل کرتے ہوئے خود کو اس گھر کی ملکہ سمجھتی تھی، آج پولیس والوں کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بار بار چیخ کر کہہ رہی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ مگر اس کے ظلم کی چیخیں اب قانون کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، اور میرا شوہر جو کبھی مجھے ڈرا کر خاموش کروا دیتا، آج خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار دانیال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، پلیز کیس واپس لے لو، ہم جیل میں مر جائیں گے۔ مگر دانیال کی آنکھوں میں اس وقت صرف میرے لیے درد تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بہت نرمی سے بولا، ردا اب تمہیں اس جہنم میں ایک لمحہ بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کالی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور اس گھر کی دہلیز کو آخری بار دیکھا جہاں پچھلے کئی مہینوں سے میری روح کو روز زندہ دفن کیا جاتا رہا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ دانیال مجھے سیدھا میرے چچا کے گھر لے گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا چچی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ان کے چہرے پر ذرا بھی رحم نہیں آیا، بلکہ وہ غصے سے چیخ اٹھی، اب یہاں کیوں آئی ہو؟ ہم نے تمہارا بوجھ اتار کر تمہارا نکاح کر دیا تھا، چاہے زندہ رہو یا مر جاؤ ہمیں کیا؟
دانیال نے بہت احترام سے ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح میرے شوہر اور ساس نے مجھ پر ظلم کیا، مگر چچی الٹا مجھ پر برس پڑی اور بولی ضرور اسی لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی، تبھی اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ ان کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے چچا کے قدم پکڑ لیے اور کہا، چچا خدا کے لیے مجھے اپنے گھر کے کسی کونے میں رہنے دے، میں کہاں جاؤں گی؟ مگر چچا نے نفرت سے میرا ہاتھ چٹک دیا اور اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں زمین پر جا گری۔ میری چادر سر سے کھسک گئی اور میرا جلا ہوا ہاتھ سب کے سامنے آ گیا، مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ چچی نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا، ہماری بلا سے تم کہیں بھی مرو یا دفن ہو جاؤ۔ ان کی یہ بات سن کر ایسا لگا جیسے واقعی میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میری سسکیاں سن کر بھی ان کے دل نہیں پگھلے۔ اس لمحے دانیال نے پہلی بار میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور مجھے سہارا دیتے ہوئے بولا، آج کے بعد تم خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ میرے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ راستے بھر میں خوف سے کانپتی رہی، کیونکہ میں ایک غیر مرد کے گھر جا رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ شاید وہاں بھی مجھے قبول نہ کیا جائے۔ مگر جیسے ہی دانیال نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک سفید دوپٹے میں ملبوس نرم چہرے والی خاتون نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے حیرت سے پہلے مجھے دیکھا، پھر دانیال کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، بیٹا یہ کون ہے؟ دانیال کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، امی یہ ردا ہے، میری بچپن کی دوست، وہی ردا جسے میں ہمیشہ خاموشی سے چاہتا رہا، مگر قسمت نے اسے بہت ظلم دیا۔ دانیال کی ماں نے میری حالت دیکھی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر بٹھایا اور بولی، یا اللہ، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے زخم۔ پھر وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹی اب تم محفوظ ہو، یہ گھر تمہارا اپنا ہے۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میں بے اختیار ان کے گلے لگ کر رونے لگی، کیونکہ برسوں بعد کسی نے مجھے بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ دانیال کی چھوٹی بہن حریم تو جیسے میری جان بن گئی تھی۔ وہ ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہتی، میرے بال بناتی، مجھے زبردستی کھانا کھلاتی اور رات کو میرے ساتھ سو جاتی تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ ایک رات جب وہ میرے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور اس نے کہا، بھابھی اللہ نے آپ کو بہت صبر دیا۔ اس لفظ بھابھی پر میرا دل عجیب طرح دھڑک اٹھا تھا۔ انہی دنوں دانیال نے میرے خلا کا کیس دائر کروایا۔ ہر پیشی پر میرا شوہر مجھے نفرت سے گھورتا اور کبھی دھمکیاں دیتا، مگر دانیال ہمیشہ ایک دیوار کی طرح میرے سامنے کھڑا رہتا۔ کئی مہینوں بعد آخرکار عدالت نے مجھے خلا دے دی اور میں اس جہنم سے آزاد ہو گئی، مگر میں اب بھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتی۔ میں جب بھی اپنا جھلسا ہوا ہاتھ دیکھتی ہوں اور سوچتی کہ کوئی بھی مرد مجھے قبول نہیں کرے گا۔ ایک رات دانیال کی امی میرے کمرے میں آئیں اور میرے پاس بیٹھ کر بولی، ردا بیٹا، کیا تم دانیال سے شادی کرو گی؟ میری آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے اور میں نے روتے ہوئے کہا، امی جی میں ایک عیبدار لڑکی ہوں، میں شادی شدہ بھی رہ چکی ہوں۔ اتنے میں دروازے پر کھڑا دانیال آہستہ سے بولا، اگر تمہارے ہاتھ پر زخم ہے تو میرے دل پر بھی تھی ردا، مگر میں نے ہمیشہ تمہیں عزت اور محبت کی نظر سے دیکھا۔ پھر اس نے میرے قریب آ کر بولا، تمہارا ماضی تمہارا عیب نہیں، تمہارا صبر ہے، اور میں ساری زندگی تمہارے ہر زخم پر محبت کا مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید ٹوٹے ہوئے لوگ بھی دوبارہ محبت کے قابل ہو سکتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد بہت سادگی سے ہماری شادی ہو گئی۔ نکاح کے وقت بھی میری نظریں بار بار اپنے اس ہاتھ پر جا کر رک جاتی جس پر جلنے کے گہرے نشان موجود تھے۔ وہ زخم اب تازہ نہیں تھا، مگر اس کی بدصورتی میرے دل کے اندر ایک مستقل خوف بن چکی تھی۔ چچا چچی نے کبھی میرا علاج نہیں کروایا اور نہ ہی میرے پہلے شوہر نے اس پر توجہ دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ہاتھ تو ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس پر پڑے ہوئے جلنے کے نشان میرے لیے ایک ایسا عیب بن گئے تھے جنہیں دیکھ کر مجھے ہمیشہ اپنی بے بسی یاد آ جاتی تھی۔ دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ ڈر زندہ تھا کہ شاید ایک دن دانیال بھی میرے اس عیب سے اکتا جائے، مگر نکاح کے فوراً بعد اس نے سب کے سامنے میرا وہی نشانوں بھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر محبت سے بوسہ دے کر بولا، یہ ہاتھ میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ہاتھ ہے، کیونکہ اس نے تکلیف سہ کر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اس لمحے میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو درد کے نہیں بلکہ برسوں بعد ملنے والی عزت اور محبت کے تھے۔ شادی کے بعد دانیال نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی عیب کے ساتھ جی رہی ہوں، مگر میں خود اپنے ہاتھ کے ان نشانوں کو دیکھ کر اکثر خاموش ہو جاتی تھی۔ جب کبھی کام کرتے ہوئے میری نظر اپنے ہاتھ پر پڑتی تو دل میں ایک عجیب سا درد جاگ اٹھتا۔ کئی بار میں لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ دوپٹے میں چھپا لیتی تاکہ کوئی ترس بھری نگاہ سے مجھے نہ دیکھے۔ ایک دن میں کچن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی اور میری نظر دوبارہ اپنے ہاتھ کے ان سخت بھورے نشانوں پر جا ٹھہری۔ چند لمحوں تک میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دانیال وہیں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھاما اور بہت نرمی سے بولا، ردا، آج بھی تم اس نشان کو اپنا عیب سمجھتی ہو نا؟ میری نظریں جھک گئیں
اور میں بمشکل اتنا کہہ سکی کہ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر ترس کھائیں گے۔ دانیال نے فوراً میرا چہرہ اپنی طرف موڑا اور بولا، لوگ کیا سوچتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ردا ساری زندگی اپنے زخموں کے ساتھ جیتی رہے۔ پھر اس نے بہت مضبوط لہجے میں میرا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہارا علاج کرواؤں گا ردا، چاہے جتنا وقت لگ جائے، مگر اب یہ نشان تمہیں رلائیں گے نہیں۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ میرے دل میں برسوں بعد امید نے سر اٹھایا۔ اگلی صبح دانیال آفس جانے کی بجائے مجھے تیار ہونے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھا کر سیدھا اسپتال لے گیا۔ راستے بھر میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص میرے ایک عیب کے لیے اتنی فکر کرے گا۔ دانیال مجھے شہر کے ایک بڑے پلاسٹک سرجن کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرے ہاتھ کو غور سے دیکھا، پھر کہا کہ اگر شروع میں علاج ہو جاتا تو نشان تقریباً مکمل ختم ہو سکتے تھے، مگر اب بھی سرجری اور ٹریٹمنٹ سے کافی فرق آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی، مگر ساتھ ہی میں نے فوراً دانیال سے کہا کہ اتنے پیسے صرف میرے ایک ہاتھ پر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ دانیال نے میری بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ردا، تمہیں شاید ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ پھر علاج کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی لیزر ٹریٹمنٹ ہوتی، کبھی خاص کریمیں استعمال کرنی پڑتی اور کبھی پٹیاں بدلنی پڑتی۔ ہر بار اسپتال جاتے ہوئے میرا دل گھبرا جاتا، مگر دانیال ہمیشہ میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ چلتا۔ جب ڈاکٹر میرے ہاتھ پر نئی ڈریسنگ کرتا تو دانیال میری نظریں اپنی طرف کر لیتا تاکہ میں خوفزدہ نہ ہو سکوں۔ اس کی ماں بھی ہر روز میرے لیے دعائیں کرتی اور حریم تو ہر چھوٹے فرق پر خوش ہو جاتی تھی۔ وہ روز میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی، بھابھی دیکھیے نا، پہلے سے کتنا بہتر لگ رہا ہے۔ کئی مہینوں کے علاج کے بعد آہستہ آہستہ میرے ہاتھ کے گہرے نشان ہلکے ہونے لگے۔ ایک دن ڈاکٹر نے آخری چیک اپ کے بعد مسکرا کر کہا، اب آپ کا ہاتھ کافی بہتر ہو چکا ہے۔ گھر واپس آ کر میں کافی دیر تک خاموشی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ نشان مکمل تو ختم نہیں ہوئے تھے، مگر اب وہ پہلے جیسے خوفناک بھی نہیں لگتے تھے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ پیچھے کھڑے دانیال نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میری ردا کے ہاتھ پر صرف زخم نہیں، صبر کی کہانی لکھی ہوئی ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اصل شفا صرف علاج سے نہیں ملتی، بلکہ اس محبت سے ملتی ہے جو انسان کو اس کے ہر عیب سمیت قبول کر لے۔ آج بھی میرے ہاتھ پر ہلکے ہلکے نشان موجود ہیں، مگر اب میں انہیں چھپاتی نہیں، کیونکہ یہ نشان مجھے اس درد کی نہیں بلکہ اس محبت کی یاد دلاتے ہیں جس نے میرے ہر زخم کو عزت میں بدل دیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی عورت کی خاموشی، بے بسی یا مجبوری کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ ظلم ایک نہ ایک دن ضرور بے نقاب ہوتا ہے۔ ایک عورت صرف عزت، محبت اور تحفظ چاہتی ہے، اگر اسے یہی نہ ملے تو اس کی روح اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہے۔ بیوی کو نوکرانی یا بوجھ سمجھنے والے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ نرمی، عزت اور محبت سے پیش آئے۔ اور ہر لڑکی کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ صبر کرنے کا مطلب ظلم برداشت کرتے رہنا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر کبھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب میں دانیال جیسا عزت کرنے والا، وفادار اور محبت دینے والا شوہر لکھ دے جو اس کے زخموں پر مرہم رکھے، اس کی کمزوریوں کو عیب نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اور ہر مشکل میں اس کا سایہ بن کر کھڑا رہے۔ اور اللہ ہر مرد کو بھی ایسا نرم دل اور باوفا بنائے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ خود کو محفوظ، محترم اور خوش نصیب محسوس کرے۔ آمین ثم آمین۔